فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. نام رضا ہے اور میں غیر احمدی ہوں. جی ابھی بھائی صاحب نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ آپ نے روشنی کی سپیڈ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کا ذکر کیا کہ 10 ارب سال میں وہ ٹھیک ہے. ابھی واپس آ رہے ہیں. اسی روز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں شب معراج کا واقعہ غلط ہے کیا؟ شب معراج کا واقعہ جو ہے اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر سفر کیا تھا جی تو بالکل غلط ہے. قرآن کے مخالف ہے اور حدیث کے مخالف ہے اور مولویوں نے فرضی قصہ گھڑا ہوا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. میں ثابت کرتا ہوں آپ پر، اس لیے کہ آپ لوگوں نے بچپن سے تماشوں کی مذہب میں آنکھیں کھولی ہیں اور مولویوں نے تماشوں میں ہی آپ کو بڑا کیا ہوا ہے اور قرآنی حقائق پر نظر ہی نہیں پڑی آپ کی کبھی. قرآن کریم نے اس معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا. تو آنکھ کا دیکھنا اور ہے، دل کا دیکھنا اور ہے. اور 100% ثابت ہے قرآن کریم سے کہ یہ ظاہری واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں وہاں ایک بیری اگی ہوئی تھی نا، ہے نا، سدرۃ المنتہا. تو آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ اکیلی بیری اس حد پر کیا کر رہی ہے فضا میں اگی ہوئی. سوری، اس سے پہلے ایک سوال صحابہ کرام نے کیا کہ ان کا سفر جو کسی ایسی گھوڑے سواری پہ تھا جو جہاں تک نظر میں آتا ہوں اس طرف. پہلی میری بات سن لیں غور سے، یہ آپ کو سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں. جی. آپ اس بات کو بھی سن لیں، پھر مولویوں سے دوبارہ جتنی دفعہ مرضی سن لیں. اگر آپ خدا کا خوف کر کے فیصلہ کریں گے تو آپ لازماً مانیں گے کہ میں درست کہہ رہا ہوں. قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، پہلے غور سے سنیں. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کی خدا سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ جی. وہ بیری اس سرحد پر پہنچی ہوئی تھی اور جبرائیل اس سے پہلے رک گئے تھے. تو وہ بیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے وہاں کھڑی تھی. کیا آپ عقلاً سوچ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے کنارے پر ایک بیری پڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، اور اس سے پرے خدا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ عقل کے خلاف ہے. اگر یہ آپ بات مان لیں گے تو خدا ہی ہاتھ سے جائے گا، کیونکہ خدا جسمانی نہیں ہے. اگر جسمانی ہو تو پھر وہ اس سے پرے بیٹھا ہوا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روز جو کلام کرتا تھا اور ہر وقت کہتا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کون تھا پھر؟ اور وہ کون تھا جس نے کہا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ خدا جو تو اس کو ساتھ لے کر چلا ہے محمد رسول اللہ کو. تو وہ خدا تو ہر وقت ساتھ تھا. تو اس لیے ظاہری معنی کرنا انتہائی عقل کے خلاف بات ہے اور قرآن اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں خدا نہیں تھا اور وہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں بیری اگی ہوئی ہے، اور بیری آپ سے بھی آگے تھی. اور مخلوق میں سے ایک چیز بیری ہے جو نعوذ باللہ کائنات کے مقصد اعلیٰ محمد رسول اللہ سے بھی آگے بیٹھی ہوئی ہے وہاں. اگر آپ اس کو اس طرح ظاہر پر محمول کرتے ہیں تو دین دنیا کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور اگر آپ اس کا معنی پڑھنا شروع کریں تو حدیثوں میں اس کے معنوں کی وضاحت موجود ہے. سب سے پہلی اہم بات میں یہ بیان کروں گا کہ آپ بخاری شریف کی وہ حدیث ذرا اٹھا کر دیکھیں جس میں معراج کا ذکر ہے. اس کے آخر پر کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر مکمل ہوا ثم استيقظ، پھر آپ کی آنکھ کھل گئی. یہ کیوں نہیں لکھا کہ واپس آ گئے؟ صاف پتہ لگتا ہے کہ کشف ہے یہ، کیونکہ یہ تو عجیب بات ہے کہ سفر پہ جسم روانہ ہوا ہو اور واپسی پہ آنکھ کھلے. تو صاف لگ رہا ہے کہ قرآن کریم نے جس کشف کا ذکر فرمایا ہے وہ روحانی کشف ہے. چنانچہ ما کذب الفؤاد ما رأى ایک فیصلہ کن آیت ہے کہ دل نے جو دیکھا جھوٹ نہیں بولا. اب واقعات کو آپ غور سے سنیں، پھر احمدی تشریح بھی سن لیں اور دوسری غیر احمدی تشریح بھی سن لیں، پھر فیصلہ خود کر لیں. ہمارے نزدیک کائنات کا خدا کسی ایک سمت میں نہیں ہے.
قرآن فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے وہیں اسی طرف خدا ہے. تو یکجہتی خدا صرف مولوی کے دماغ کا خدا ہے. قرآن کا خدا ہر سمت میں ہے، اور اس مضمون کی آیات اور بھی ہیں اور کثرت سے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہر جگہ ہر وقت ہمہ طرف خدا موجود ہے، اور اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں. تو ایک سمت میں خدا کا عرش ہونا اور باقی سمتوں کا اس سے خالی ہو جانا، یہ ایک نہایت لغو خیال ہے جو ایک جاہل انسان رکھ سکتا ہے. صاحب عرفان آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی بات. دوسری بات یہ کہ بیری سے کیا مراد ہے. جماعت احمدیہ کی تشریح یہ ہے کہ بیری حد کی نشانی ہوا کرتی ہے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے چھیڑی تھی کہ علامتیں ہیں یا لفظی ہے. جو الہی کلام ہے وہ لفظاً اکثر اوقات نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس کے عرفان کے معنی نہ سوچے جائیں. بیری حد کی نشانی ہوتی ہے. آج بھی پنجاب میں، اگر آپ پنجاب کے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے باڑوں پر بیریاں لگائی جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹے دار ہے، گزرنے نہیں دیتی اور اچھی حفاظت کرتی ہے کنارے کی. علامت ہے کہ یہاں ایک خط ختم دوسری شروع. تو بیری ایک نشان تھی تخلیق کی حد کا. اس سے آگے خدا کی تنزیہی صفات شروع ہیں، اور کسی بندے کو خواہ وہ نبی بھی ہو انسان کی حدود سے تجاوز کرنے کا اختیار نہیں. یہ علامت تھی. پھر اس سفر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑھیا کو دیکھا. حدیثوں میں آتا ہے ایک بڑھیا عورت آپ کے سامنے آئی اور اس نے 3 پیالے پیش کیے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک میں پانی تھا اور ایک میں دودھ تھا. اور آپ نے جو دودھ تھا اس کو قبول فرما لیا اور شراب اور پانی کو رد کر دیا. جبرائیل جو ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ جو عورت ہے بڑھیا، یہ دنیا ہے جو بڑھیا بن کر آپ کو دکھائی دی ہے. کیونکہ قدیم کی چیز جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے بظاہر اربوں سال سے آ رہی ہے، اس کو آپ بڑھیا ہی بتائیں گے نا. تو جس طرح کہانیوں میں ایک علامت ہوتی ہے، اس طرح یہ بڑھیا دنیا کی مثال تھی. اگر آپ لفظی مانیں گے اور اصرار کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا سمٹ کر ایک بڈھی بن گئی تھی. کوئی دنیا کا معقول آدمی ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو نہیں مانے گا. یہ مولوی بھی نہیں مانتے کہ ایک وقت میں جس وقت معراج تھا نیچے کچھ بھی نہیں تھا، وہ سارے سمٹا کے ایک بڑھیا بن چکے تھے. کیونکہ صحابہ موجود تھے، وہ گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم تھے، اور وہ واقعات بیان کرتے ہیں، وہی انہی کی روایتیں تو ہم تک پہنچی ہیں. تو اس لیے بڑھیا کی تعبیر کرنی پڑے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کر بھی دی. آپ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یہ تیری آزمائش کے لیے آئی تھی. اب آزمائش میں کیا چیزیں تھیں؟ 3. ایک دودھ، ایک شراب، ایک پانی. اب آپ دیکھیں کہ پانی زندگی کے لیے ضروری ہے نا؟ ضروری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے پانی ضروری ہے، مگر پانی توانائی نہیں پیدا کرتا. اس کے لیے خوراک چاہیے. پانی پی پی کے ایک آدمی برا حال کر لے، جب تک بھوک نہیں مٹے گی پانی اس کی زندگی کو لمبا تو کر دے گا مگر طاقت نہیں دے سکتا. شراب طاقت دیتی ہے، اور شراب پینے والا ایک دم اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھتا ہے، جوش آ جاتا ہے اس کو. لیکن یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ طاقت شراب نے نہیں دی، اس کے اپنے خون نے گھل گھل کے وہ طاقت دی ہے. اور یہ دھوکہ ہے محض کہ اسے توانائی نصیب ہوئی ہے. اس کا اپنا خون جلد جلد گھل کر توانائی میں تبدیل ہوا ہے، وہ شراب کا ہی اثر ہوا کرتا ہے.